بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پاکستان کوسٹ گارڈز میں جابز اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیل بتاؤں گا کہ کتنی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں، کتنی کوالیفیکیشن اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اور آپ نے اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ میں شمولیت کی دعوت، اس کی جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہے، پہلی ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی ہے۔ اس کا جو سکیل ہے 5واں سکیل ہے۔ اس کے لیے جو پے سکیل دیا گیا ہے بشمولیت راشن الاؤنسز اور مروجہ مرات منظور شدہ وفاقی حکومت کے تحت ہے۔ اس کے ہیں 18,160 ہیں، اس کے بعد 950، اس کے بعد 48,660 روپے ٹوٹل اس کی پے ہے۔ اس کے بعد تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہے۔ اس کے لیے جو عمر کی حد ہے 18 سال سے 25 سال تک اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جسمانی کیفیت مکمل طور پر فٹ ہونا چاہیے۔ اس کی جو ٹوٹل اسامیاں اناؤنس کی گئی وہ ہیں 155۔ اس کے لیے جو سیٹس ہیں اوپن میرٹ پر سیٹ ہیں 7، پنجاب کے لیے 80 سیٹیں، سندھ شہری علاقوں کے لیے 12 سیٹیں ہیں، سندھ دیہی علاقوں کے لیے 18 ہیں، اس کے بعد کے پی کے لیے 18 ہیں، بلوچستان کے لیے 10 ہیں، فاٹا کے لیے 5، آزاد کشمیر کے لیے 3، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے لیے 2 سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جو کہ سپاہی جنرل ڈیوٹی خواتین لیڈی سرچر BPS 5 کی یہ سیٹ ہے۔ اس کی بھی سیم تنخواہ ہے۔ اس کے لیے عمر کی حد بھی اس کے لیے عمر کی حد 18 سال سے 25 سال تک ہے، تعلیم میٹرک ہے، اور اس کے لیے جسمانی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے۔ ٹوٹل پوسٹ اس کی 5 ہیں۔ اس کے لیے اوپن میرٹ پر بھی 5 سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں۔ بات کہتے ہیں مقام یا تاریخ بھرتی درج ذیل مقامات پر ہوگی۔ امیدواران دیے گئے بھرتی مقام اور تاریخ پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی آن لائن درخواست نہیں دینی، بلکہ آپ نے فزیکلی بھرتی سینٹر پر جا کر ہی اپلائی کرنا ہے۔ جو ڈیٹ فکس کی گئی اس ڈیٹ کو آپ نے جا کر اپنی رجسٹریشن کروانی ہے اور وہیں پر ہی فزیکل ٹیسٹ دینا ہے۔ ٹوٹل اسامیوں میں سے 5 اسامیاں خواتین کے لیے مختص کی گئی مقام بھرتی، اور اس کے بعد تاریخ کے لیے جو دی گئی ہے وہ کون کون سی ہیں۔ ہیڈ کوارٹر پنجاب رینجرز 33 غازی روڈ لاہور، اس میں جو بھرتیاں ہوں گی وہ 1 سے 2 دسمبر کے تک ہوں گی۔ اس کے بعد رینجر کالج چکری راولپنڈی 5 سے 6 دسمبر 2025، اور اس کے بعد FF ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد 8 سے 9 دسمبر 2025، پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر کورنگی نمبر 21/2 کراچی 15 سے 16 دسمبر اس کی بھرتی کا ڈیٹ ہے، اور اس میں بھرتی بھی اسی دن ہو، اور اس میں آپ کی رجسٹریشن بھی اسی دن کروانی ہے، اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی آپ کا اسی دن، فزیکل جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اسی دن ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بھرتی کی جگہ پر متعلقہ امیدواران 7:30 بجے تک ابتدائی رجسٹریشن اور ٹیسٹ کے لیے پہنچ جائیں۔ 7:30 کے بجائے آپ اس سے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جسمانی معیار اور عمر کی میعاد: قد کم از کم 5 فٹ 6 انچ، چھاتی کم از کم 34 انچ بما 2 انچ پھیلاؤ، عمر کی حد 18 تا 25 سال اگر آپ کی ہے، اس کے لیے اپلائی کر سکتے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جانے ہیں۔ امیدوار اپنے ہمراہ مندرجہ ذیل اسناد کی 2 عدد مصدقہ نقول اور 6 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ساتھ لائیں، جو کہ رجسٹریشن سے پہلے چیک کیے جائیں گے۔ اصل جو آپ کا تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ڈومیسائل آپ کا ہونا چاہیے، 6 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونا چاہیے۔ ایکسٹرا کوالیفیکیشن ٹیکنیکل کورس جس طرح سے ہوتا ہے، آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تجرباتی سرٹیفکیٹ یا کوئی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ کون کون اس کی بھرتی کے لیے اہل نہیں ہے۔ نمبر 1، پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے ڈسپلن کی بنیاد پر برخاست کیا گیا ہو، کسی عدالت سے مجرم قرار دیا گیا ہو، پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے بھی معائنہ کی بنیاد پر انفٹ قرار پایا ہو، پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے جیلی تعلیمی اسناد یا فراڈ کی بنیاد پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، امیدوار جو پہلے سے کسی آرمڈ فورسز اور سول آرمڈ فورسز میں سروس کرتے ہوں اور محکمہ سے چھٹی سے تاخیر سے آنے یا بغیر چھٹی کے بھگوڑا ہونے کی بنیاد پر غیر حاضر ہوں۔ اس کے بعد قومی شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد میں نام یا تاریخ پیدائش میں فرق یا تفصیلات میں رد و بدل کا اگر ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں۔ یہ بات کہتا ہے کہ اس کی سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سلیکشن کا طریقہ کار ہے، اس میں سب سے پہلے کہتا ہے ابتدائی رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد جسمانی ٹیسٹ ہوگا، تحریری ٹیسٹ ہے، میڈیکل ہے، اس کے بعد انٹرویو، حتمی سلیکشن ہے، اس کے بعد کال لیٹر آپ کو موصول ہوگا۔ مرات اس کے لیے کیا کیا دی جائیں گی؟ مروجہ تنخواہ اور الاؤنسز کے علاوہ ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر پرکشش مرات اور سہولیات مہیا کی جاتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1،
ملازمت کے دوران مفت رہائش اور یونیفارم، دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ، شادی کے بعد بیوی اور بچوں کا مفت علاج، ڈیپوٹیشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع، کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارڈز، پبلک سکول، طبی سہولیات۔ بعد کچھ نوٹ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ذیلی دستاویزات پیش کرنے پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ امیدوار اپنے ہمراہ کاغذ، قلم، امتحانی گتا اور جسمانی ٹیسٹ کے لیے PT شوز ضرور لائیں۔ کوئی سفری خرچ وغیرہ نہیں دیا جائے گا، TAD آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ دوران بھرتی قیام طعام کی سہولت مہیا نہیں کی جائے گی۔ دوران بھرتی موبائل فون کا استعمال منع ہے، کوئی بھی امیدوار موبائل فون اپنے ہمراہ نہ لائے۔ سرکاری ملازمین اپنے محکمہ سے اجازت نامہ NOC کے ہمراہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹیشنری اور میڈیکل کے اخراجات امیدوار خود برداشت کرے گا۔ دوران بھرتی قیام طعام کی سہولت مہیا نہیں کی جائے۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈسپلن کا خاص خیال رکھیں، تمام اسامیوں میں کم تر اور زیادہ تر تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے پاکستان کوسٹ گارڈ میں بھرتی میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، فائنل سلیکشن کا اختیار ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کو ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کسی پاکستان کوسٹ گارڈ کے جوانوں سے یا کسی سول شخص سے رابطہ نہ کریں۔ میجر بریڈ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ، اس کی ہیلپ لائن بھی دی گئی، آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تھا سارا مکمل اس کی ڈیٹیل کہ اس میں کیا کیا کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے اور کس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے کیا عمر ریکوائرڈ ہے، اور کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے، کون اس میں اپلائی نہیں کر سکتا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔